الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہونا چاہیے رش زیادہ کہاں پر ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے رش وہاں ہوگی جہاں مداری ہوں گے، گانے باجے ہوں گے اور بندر ناچ رہا ہوگا یا اور کوئی طائفہ ناچ رہی ہوگی، وہیں رش زیادہ ہوتی ہے۔ اور جہاں اللہ اور رسول کی باتیں ہوتی ہیں وہاں لوگ رش کم کرتے ہیں، آتے ہی نہیں ہیں، آنے کو کتراتے ہیں، ان کی دل ہی نہیں کرتی کہ آئیں، اگر آ بھی گئے تو بیٹھیں گے نہیں اور کہیں گے جلدی بیان ختم ہو، ہم بھاگ جائیں ادھر سے، اٹھ جائیں ادھر سے۔ اور 3 گھنٹے کی فلم تو ان کو چھوٹی لگے گی، لیکن 5 منٹ کا بیان ان کے لیے بھاری ہو جائے گا۔ اللہ و رسول کی رضا کی نیت سے آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھنا۔ اللہ والے کی بات ہو رہی ہے۔ آج ایک جو بات کر رہا ہوں، ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے جو اپنی سندھ میں پیدا ہوا اور ادھر ہی تعلیمات اسلامی سے لوگوں کو نوازا، اور بد عقیدہ جو لوگ تھے ان کے خلاف سینہ تان کر کھڑا ہوا، اور کئی لوگ اس کا بیان سن کر مسلمان ہو گئے، اور کئی لوگ ان کا بیان سن کر جو بد عقیدہ تھے وہ صحیح عقیدہ بن گئے، ان کا عقیدہ درست ہو گیا۔ ہاں، جان ہی گئے ہوں گے، بخوبی جان گئے ہوں گے، اور ہر سندھی لوگ اس کو جانتا ہے، وہ سنا بھی ہے۔ وہ شخصیت اور کوئی نہیں، وہ مفتی عبدالرحیم سکندری کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کی ان پر کروڑا کروڑ رحمت ہو، ان کی مزار عقدت پر، اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت ہو۔ ناظرین، سلطان واعظین کے القاب سے نوازے گئے عمدۃ المناظرین و رئیس العلماء، شیر مصطفیٰ، مناظر اسلام، حضرت علامہ مفتی عبدالرحیم سکندری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 27 رمضان المبارک 1363 بمطابق 14 ستمبر 1944 بروز جمعہ المبارک بوقت صبح کے ٹائم پہ ہوئی، اور سندھ کے ضلع خیرپور میرس کے گوٹھ سیبانو خان شہر میں ہوئی۔ آپ ذات کے شر تھے اور قوم اس کی بلوچ تھی، یعنی بلوچ قوم سے واسطہ رکھتے تھے اور کاسٹ شر تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 1956 میں پرائمری تک کی تعلیم اپنے آبائی گاؤں میں کے پرائمری اسکول میں حاصل کی، جسے آپ ہی کے پردادا فقیر مولا بخش شر نے 1942 کو اپنے گاؤں میں منظور کروایا تھا۔ یعنی اس اسکول کو مفتی عبدالرحیم سکندری نے کے پردادا نے منظور کروایا تھا 1942 میں۔ پھر آپ نے 1957 کو برصغیر کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ راشدیہ درگاہ شریف پیر جو گوٹھ میں داخلہ لیا، جہاں فارسی و عربی کے ابتدائی کتابوں سے لے کر دور حدیث تک کی تعلیم اور دیگر علوم و فنون نہایت قابل اور عظیم المرتبت بہترین استاذوں سے ذہانت شوق کے ساتھ حاصل کیے۔ علاوہ ازیں استاذہ کا ادب و احترام، ان کی خدمت اور درگاہ شریف کی فیوز و برکات سمیٹنے کا
معمول بھی جاری رکھا۔ دیکھو مدرسے میں ہزاروں شاگرد تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن رنگ اس کو چڑھتا ہے جو ایک یا دو کو۔ علماء تو ہزاروں بیٹھے ہیں، لیکن ہر ایک کی زبان پہ مفتی عبدالرحیم سکندری صاحب کا ذکر کیوں ہے؟ یہ سب استاد کا ادب تھا، والدین کا ادب تھا اور مرشد کریم کا فیوز تھا۔ حصول علم سے فراغت کے بعد 27 رجب المرجب 1386 مطابق 11 نومبر 1966 بروز جمعۃ المبارکہ کو آپ کی دستار فضیلت ہوئی، جس میں قابل قدر نامور علماء مثلاً عارف باللہ علامہ پیر محمد قاسم مشوری، مجاہد اسلام پیر غلام مجدد سرہندی، غزالی زماں علامہ سید احمد سید کاظمی، مناظر اسلام علامہ محمد عمر اشرفی، بلبل سندھ حضرت مولانا قاضی دوست محمد سکھر کے مفتی اعظم مولانا محمد حسین قادری اور مخدوم امیر احمد کھڑائی رحمۃ اللہ علیہ شریک ہوئے۔ آپ نے دستار فضیلت والے سال ہی اپنے استاد محترم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد صالح مہر کے حکم پر شاہپور چاکر ضلع سانگڑ سندھ کے گوسیہ مسجد میں امامت و خطابت شروع کی اور 1967 میں مدرسہ سبقت الہدیٰ کا آغاز فرمایا، جہاں ابتدائی ناظرہ قرآن کریم اور فارسی عربی کی ابتدائی قراءت پڑھانے کا آغاز فرمایا، اور آپ نے بے شمار کتابیں لکھی، اور آپ قلم کے ذریعے جہاد فرمایا، یعنی آپ قلم کے ذریعے واعظ کے ذریعے جہاد فرمایا، رافضیت کے خلاف اور مختلف جو دشمنان اسلام تھے ان کے خلاف جو ہستی اٹھی تھی، آواز بلند کیا تھا سندھ میں، وہ مفتی عبدالرحیم سکندری ہیں۔ آج بچہ بچہ ان کا بیان سنتا ہے اور بچہ بچہ مفتی صاحب سے واقفیت رکھتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ 11 رجب المرجب 1439 ہجری 29 مارچ 218 بروز جمعرات لیاقت نیشنل ہاسپٹل کراچی میں 74 برس کی عمر میں اپنے خالق و مالک سے جا ملے۔ ناظرین، مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، شرف اللہ پاک نے شرف بخشا تھا، اور مفتی صاحب ہمارے پاس بھی، دادا کے پاس بھی آئے تھے، اور اس وقت تقریباً ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس ٹائم آئے تھے، اور وہ باتیں اس کو ابھی بھی یاد تھیں۔ میرا بابا بھی ساتھ تھا، اور ملاقات ہوئی، باتیں ہوئی، قومی حساب سے، ذاتی حساب سے، مذہبی حساب سے، قومیت کی حساب سے زیادہ باتیں ہوئی، اور آپ نے ملاقات فرمائی، ہماری دل خوشی سے جھوم اٹھی، کیونکہ اتنی بڑی ہستی سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ اور بالاتفاق جس ہاسپٹل میں مفتی صاحب ایڈمٹ تھے اور جہاں آپ خالق حقیقی سے جا ملے، اسی ہاسپٹل میں میرے ابو نے بھی آخری سانس اس ہاسپٹل میں دیے، تاریخ بھی وہی، ٹائم بھی وہی، جو اللہ کی مرضی تھی۔ ملاقات ہوئی، آخری ہوئی، اور سانس پرواز کر کے گیا، وہ بھی آخری تھا۔ اللہ پاک
مفتی عبدالرحیم سکندری اور میرے ابو جان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے قبور پر رحمت الہی کی بارش برسائے، اللہ پاک ان کا صدقہ ہم کو عطا فرمائے، ان کے آج کے جمعے کے دن کے نسبت سے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، عبدالکریم اطہاری قادری اجازت چاہتا ہے، در نبی یوٹیوب کو نہ بھولنا، یاد رکھنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا اور لائک بھی دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔